السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں تیسرا سبق حاضر ہے۔ تیسرا سبق نہیں بلکہ یہ تیسرا خط ہے۔ یہ ہم نے دیکھا تھا حبیب الرحمٰن صدیقی نے 2 خط اپنے بیٹوں کے نام لکھا، تیسرا جو خط ہے وہ اپنی بیٹی کے نام انہوں نے خط لکھا تھا۔ اب اس خط میں انہوں نے کیا لکھا تھا کیا نہیں لکھا تھا ہم لوگ انشاءاللہ اس کے بارے میں ضرور دیکھیں گے، لیکن آپ لوگوں کو تھوڑا سا پیچھے آپ کو پہلے دوسرے خط کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے خط میں انہوں نے کچھ پیسوں کی درخواست کی تھی کسی شخص کے لیے کہ تاکہ اس سے اس کی مدد ہو جائے۔ ان کو خود اپنے لیے پیسے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے پہلے خط میں تلقین کی تھی اپنے بیٹے کو کہ بیٹا فلاں فلاں شخص کو تم پیسے دے دینا۔ دوسرا انہوں نے جو خط لکھا، دوسرا جو خط تھا یہ اپنے بیٹے کے ہی نام تھا، لیکن اس کے اندر انہوں نے کچھ کتابیں پڑھنے کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو خط لکھا تھا کہ فلاں فلاں کتاب پڑھو اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، یہ معلومات ہے۔ تو انہوں نے اس کے اوپر تبصرہ بھی کیا تھا اور اپنے بیٹے کو بھی یہ بھی بولا تھا کہ بھائی فلاں فلاں چیز فلاں فلاں کتاب تم بھی پڑھ لینا۔ اتنا سمجھانے کے بعد بھی پھر وہ بولتے ہیں کہ چلو جب تم آنے والے رہو گے یا میرے پاس آنے والے رہو گے تو کوئی چیز کی ضرورت رہے گی تو میں تم کو خط لکھ دوں گا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ خط شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے دن لکھا ہے، دن لکھنے کے بعد انہوں نے تاریخ لکھی ہے، تاریخ لکھنے کے بعد انہوں نے کون سا سن ہے نا کون سی سن کے اندر وہ خط لکھا تھا انہوں نے اس طرح سے۔ میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا، واپس ایک بار بتا دے رہا ہوں کہ فارسی کے اندر جو اردو کے الفاظ اور اردو کے دنوں کے نام، اردو جو دنوں کے نام ہیں وہ کیا ہیں، دنوں کے نام بتا دے رہا ہوں فارسی میں: شنبہ، سنیچر، اتوار یک شنبہ، پیر دو شنبہ، منگل سہ شنبہ، بدھ چہار شنبہ، اور اس کے بعد جمعرات جو ہے وہ پنج شنبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جمعہ کا دن جمعہ ہی کہلاتا ہے فارسی کے اندر۔ بہرحال اب بیٹی کے نام انہوں نے جو خط لکھا تھا اس میں کیا کہا تھا یہ دیکھتے ہیں۔ بیٹی کہاں رہتی ہے؟ صوبے دار ہاؤس۔ کہاں رہتی ہے؟ صوبے دار ہاؤس میں رہتی ہے، اور یہ کہاں پر ہے؟ یہ امراوتی کیمپ ہے نا۔ امراوتی کہاں پر ہے؟ امراوتی یہ مہاراشٹر کا ایک کیا ہے، ایک ضلع ہے امراوتی کیمپ۔ وہاں پہ کچھ فوج وغیرہ کا جو علاقہ ہے فوجیوں کا ہے نا، وہاں پہ ان کی بیٹی تھی شنبہ ہے نا۔ دیکھو یہاں بھی دن کون سا ہے؟ سنیچر کا دن ہے۔ شنبہ یعنی کون سا دن؟ سنیچر کا دن ہے نا۔ اگست کی تاریخ 17 ہے اور زمانہ اور سال جو ہے وہ 1968 کا زمانہ ہے۔ انہوں نے کیا لکھا ہے دیکھتے ہیں: پیاری بیٹی نورانی سلمہ ہے نا۔ یہ ان کی بیٹی کا نام ہے نورانی۔ کیا نام ہے؟ بیٹی کا نام نورانی ہے نا۔ سلمہ، بہت بہت دعائیں، یعنی میری جانب سے تم کو بہت بہت دعائیں۔ دیکھو انہوں نے بیٹے کو خط لکھا ہے، لیکن انہوں نے اس طرح کے القابات کا استعمال نہیں کیا ہے، صرف انہوں نے شنبہ لکھا تھا اور جو بھی دن ہے اور تاریخ ہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھو انہوں نے کہاں سے بیٹی کا خط لکھنا ہے تو صوبے دار ہاؤس ہے، امراوتی کیمپ ہے نا۔ شنبہ 17 اگست 1968 ہے نا۔ پیاری بیٹی نورانی سلمہ ہے نا۔ سلمہ اور سلمہ ہے نا۔ سلمہ لڑکوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، سلمہ لڑکیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سلمہ اور سلمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ تم پر سلامتی قائم رہے، بہت بہت دعائیں۔ اب آگے دیکھیے انہوں نے کیا کہا ہے: تمہارا 12 اگست کا ان لائن لیٹر اور 13 کا پوسٹ کارڈ ملا ہے نا۔ ان لائن لیٹر اور پوسٹ کارڈ کیا ہوتا تھا؟ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ پوسٹ کارڈ جو ہوتا تھا وہ کارڈ کی شکل کا بالکل جاڑے پیپر کا ایک تھوڑا سا زردی ہے نا، زرد کلر کا ایک کیا ہوتا تھا، خط ہوتا تھا، وہ پوسٹ کارڈ ہوتا تھا۔ اور ان لائن لیٹر وہ ہوتا تھا جو تھوڑا آسمانی کلر کا ہوتا تھا، جس کا کاغذ پتلا ہوتا تھا، لیکن اس کے اوپر آپ ڈھیر سارے چیزیں، ڈھیر ساری باتیں ان لائن لیٹر کے اندر لکھ سکتے تھے آپ۔ بہرحال تمہارا 12 اگست کا ان لائن لیٹر اور 13 کا پوسٹ کارڈ ملا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے یہ خط بہت ہی شکستہ خاطر ہو کر یعنی مایوس ہو کر، یعنی تم نے ایسا لگ رہا ہے تم نے یہ خط بہت مایوسی کی حالت میں لکھا ہے، نہایت افسردگی کے عالم میں لکھا ہے نا، اور بالکل اپنے دل پر پتھر رکھ کر اور بوجھل دل کے ساتھ، بھرے ہوئے دل کے ساتھ
تم نے یہ خط لکھا ایسا لگ رہا ہے مجھے، اس سے پڑھ کر مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے نا۔ تم نے جو خط لکھا تھا تو مجھے پڑھ کے بہت تکلیف ہوئی کہ بیٹا تم کو بھی کچھ نہ کچھ تکلیف ہے، اور تم نے جو لکھا کہ تمہاری تکلیف میں بھی محسوس کر سکتا تھا۔ رات بھر اسی خیال میں غلطاں و پیچا رہا۔ غلطاں و پیچا اس کا مطلب ہوتا ہے خیالوں میں گم رہنا، خیالوں میں گم رہنا، بار بار اسی خیال کا آنا۔ کیا ہے؟ رات بھر اسی خیال میں غلطاں و پیچا رہا۔ تم نے اپنی تمام پریشانیاں اس خط میں جمع کر دی ہے نا، یعنی جو تم نے جو خط لکھا ہے اس خط کے اندر تم نے اپنی تمام پریشانیوں کا مجھے ذکر کر دیا ہے۔ میں تمہاری اس حالت کو، تمہاری پریشانیوں کو، تمہاری افسردگی کو، تمہاری مایوسی کو، تمہاری اداسی کو میں سمجھ سکتا ہوں، اور میں بھی رات بھر جب میں نے پڑھا تو میں بھی سو نہیں سکا، اور اسی خیال میں غلطاں وہ پیچا رہا، میں مصروف رہا کہ میری بیٹی کو کتنی تکلیف ہو گئی ہے۔ یقیناً تمہارا معاملہ بہت اچھا ہے، یقیناً تمہارا معاملہ بہت اچھا ہے۔ سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ تنخواہ الجھیڑے میں پڑ گئی ہے نا، کہ اتنا ہونے کے باوجود باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو کیسے بولتا ہے کہ اتنا ہونے کے باوجود کیا ہے کہ تمہارا معاملہ بہت اچھا ہے نا۔ سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ تنخواہ الجھیڑے میں پڑ گئی نا، الجھن میں پڑ گئی ہے، یعنی ان کی جو تنخواہ ہے، جو ان کی حبیب الرحمانہ صدیقی کی جو تنخواہ ہے اور جو ان کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں وہ الجھیڑے میں پڑ گئی ہے۔ دعا کرو، مشکل کشا بے انتہا قوی ہے نا۔ دعا کرو، کیا کرو؟ دیکھو ایک باپ اپنے بیٹی کو کیا کر رہا ہے، یہ تلقین کر رہا ہے دعا کرنے کی، کیا کی تلقین کر رہا ہے؟ دعا کرنے کی تلقین کر رہا ہے۔ کیا؟ مشکل کشا۔ مشکل کشا کون ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، جو مشکل آسان کرے وہ مشکل کشا ہے نا۔ مشکل کشا بے انتہا قوی ہے۔ کس کی ذات؟ بے انتہا قوی، قوی یعنی طاقتور، یعنی وہ ذات کون سی ذات ہے؟ وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو بہت زیادہ طاقتور ہے۔ یا حی یا قیوم، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتی رہو ہے نا۔ انہوں نے پھر آگے کیا کہا؟ یا حی یا قیوم ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، حی اور قیوم ہے نا، کہ انہوں نے کیا کہا کہ جب بھی ایسے حالات آ جائیں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا حی یا قیوم، اس کا ورد کرتے رہو ہے نا۔ تمہاری تشفی کے لیے کلام پاک کی پوری آیت کا ترجمہ، جس میں ادعونی استجب لکم ہے نا، کیا ہے اس میں کیا لکھا ہے کہ میں ایک کلام پاک کی ایک آیت ہے نا جس کا ترجمہ، جس میں ادعونی استجب لکم ہے، لکھتا ہوں ہے نا۔ اب یہ اس کا ترجمہ کیا لکھ رہے ہیں، اور آگے لکھے لوگوں تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگتے رہو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ ہے نا، آگے لکھے قوس میں مارے غرور کے، ہماری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں، عنقریب میرے پیچھے ذلیل خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورہ مومنین آیت نمبر 60 ہے نا۔ اب حبیب الرحمانہ صدیقی یہ کیا ایک اپنے آپ میں ایک عالم دین بھی تھے، ایک بہت اچھے عالم دین بھی تھے، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو کیا کر رہے ہیں، اس کو ڈھارس بندھا رہے ہیں، اس کو کیا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اس کے دل کو بالکل نرم کرنے کے لیے، اس کا دل رکھنے کے لیے، اس کو اطمینان دلانے کے لیے قرآن شریف کی آیت ادعونی استجب لکم ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دعا مانگو، میں تمہاری دعا کیا کروں گا، قبول کروں گا۔ تو انہوں نے پھر آگے اس کو پوری جو دعا ہے اس کا انہوں نے ترجمہ بیان کیا ہے۔ یہ سورہ مومن آیت نمبر 60 کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ آگے کے پیراگراف میں انہوں نے لکھا ہے، اللہ تمہاری مشکل آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ تمہاری مشکل آسان فرمائے، تمہیں توانائی و تندرستی، کامیابیاں اور عزت و آبرو عطا فرمائے ہے نا۔ یہ دیکھو، یہ باپ ہے اور بیٹی کو کتنے اچھے القابات سے ہے نا۔ دیکھو اوپر بیٹے کے بھی خط کو ہم نے دیکھا تو یہ بات نہیں تھی، جو بیٹی کے ساتھ انہوں نے کتنی اچھی اچھی باتیں انہوں نے کی ہے، اس کے دل کو ڈھارس بندھائی ہے انہوں نے ہے نا۔ اللہ تمہاری مشکل آسان فرمائے، جو بھی میری بیٹی تمہیں جو غم ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے، تمہیں توانائی و تندرستی، کامیابیاں اور عزت و آبرو عطا فرمائے ہے نا، اور کیا کرے تمہیں کامیابی عطا کرے، عزت اور آبرو عطا فرمائے۔ آگے آخری پیراگراف میں انہوں نے کیا لکھا ہے، ابھی تمہارا خط عطا میاں سلمہ کے نام دیکھا ہے نا، کہ میں نے ابھی تمہارا خط عطا میاں سلمہ کے نام دیکھا،
बड़ी भोली हो, उसे तालिब इल्मी सिखा रही हो। सुबह का गया हुआ है, अब 2 बज रहे हैं, अब तक नहीं आया, है ना। ये हबीबुर रहमान सिद्दीकी के बारे में बताए, अपने बेटे के बारे में बता रहे, जिनका नाम अता है, कि तुम उसको तालिब इल्म बता रहे हो। अभी सुबह से गए, अभी तक के 2 बजने को आ गए, लेकिन अभी तक के वो आया नहीं है। कॉलेज में इलेक्शन है, कॉलेज में क्या है, इलेक्शन है ना। कॉलेज के अंदर आपको पता रहे, यानी आपको नहीं पता होगा कि कॉलेज में जब जाते हैं तो उस लेवल में स्टूडेंट्स जो होते हैं, स्टूडेंट्स अपने बीच में एक नेता को, एक रहबर को चुन लेते हैं, और वो जो रहबर होता है, वो जो नेता होता है, जो लीडर होता है, वो साल भर जितने भी पढ़ाई लिखाई के ताल्लुक से जो भी तकालीफ हैं स्कूल और कॉलेज के लेवल पर, वो जो लीडर है वो उनके तमाम मसाइल को क्या करता है, हल करता है। तो उसने क्या लिखा है, कॉलेज में इलेक्शन है, 3-4 दिन से दिन रात इस खप्त में मुब्तला है ना। यानी जो अता है, अता के बारे में बात हो रही है कि वो इलेक्शन के ही खप्त बोले तो शौक है ना, उसी में मुब्तला है। अभी थोड़ी देर पहले उसके 2 रफ़क़ाए कार ये इत्तला देने आए थे कि अता मियाँ क्लास से चुन कर आ गया है ना, कि उसने भी, यानी इनका मतलब है, इनका जो बेटा है अता, उसने भी कॉलेज के स्टूडेंट्स यूनियन का वो भी क्या है, वो क्लास का वो चुन कर आ गया। लोगों ने, तमाम बच्चों ने उसको वोट दिया है, उसको भी नेता के तौर पे चुन लिया गया है। रफ़क़ाए कार कहते हैं दोस्त, ऐसे दोस्त जो साथ में मिलकर काम करते हैं, ये रफ़क़ाए कार कहलाते हैं। आगे, अब तकरीर की काबिलियत का मुकाबला है, अब है ना, यानी इलेक्शन तो हो गया, इनको लीडर चुन लिया गया, लेकिन अब कौन कितनी अच्छी तकरीर करता है, अब इसका मुकाबला रहेगा कि देखो उसके अंदर फिर अता जो है, मेरा बेटा है, तुम्हारा भाई है, वो आगे आएगा कि नहीं आएगा। अभी ज़का है ना, अता के पास ज़का है ना, ज़का सल्लमाहू का भी ख़त आया है ना। ये ज़का उनका बेटा, अता और ज़का ये दोनों बेटे हैं। अता के बारे में बात हुई है, अब ज़का के बारे में उन्होंने क्या लिखा है, सल्लमाहू का भी ख़त आया है, मुझे बड़ी ताक़ीद से रामपुर बुलाया है ना। जो एक बेटा इनका है वो कहाँ पर है, ज़का कहाँ पर है, रामपुर में, वो वहाँ पर बैठा है, यानी वहाँ पर जो भी मुलाजमत वगैरह कर रहा होगा, वो अपने अब्बू को अपने पास बुलाने की ताकीद कराए। घर का हाल, इन बातों पर फिर कभी लिखूँगा, है ना। यानी तुमने जो आज बता दिया, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई तुम्हारी जो भी ख़त और तुम्हारी तकलीफ़ सुनकर। तो ये सारी बातें उन्होंने कहा कि घर का हाल और इन बातों पर फिर कभी लिखूँगा, है ना, कि अभी तुम्हारे बारे में बात हो रही है, अता के बारे में बात हो रही है, ज़का के बारे में बात हो रही है। अब क्या बोला कि यार कभी वक्त मिलेगा तो घर के हाल के ऊपर मैं ख़त लिखूँगा। सुबह चाय पीकर लिखने बैठा था, है ना, सुबह चाय पीकर लिखने बैठा था, सबको दुआएं, हबीबुर रहमान सिद्दीकी, है ना। ये क्या हो गया यहाँ पे, ये ख़त मुकम्मल तौर पे 3 ख़त थे, ये ख़त्म हुए। पहला 2 ख़त इन्होंने बेटों के नाम लिखा, और जो तीसरा जो ख़त था वो बेटी के नाम इन्होंने ख़त लिखा था, और उसमें उन्होंने सब्र से काम लेने के लिए और बहुत अच्छी अच्छी बातें तलकीन की थी कि सब्र नहीं, सब्र का दामन मत छोड़ना, सब्र को थामे रखना, और अल्लाह ताला से उठते बैठते या हय्यू या कय्यूम की विर्द करते रहना, और अल्लाह ताला से दुआ करते रहना, क्योंकि अल्लाह ताला दुआ करने वाले को पसंद कर देते हैं, है ना। करते हैं ना, वहाँ भी लिखा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, है ना, तुम दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को क्या करूँगा, कबूल करूँगा। आखिर में जिसने ख़त लिखा है, यानी जो मकतूब निगार है, उसने हबीबुर रहमान सिद्दीकी, उन्होंने अपना ख़त लिख दिया, और ये हमारा तीसरा ख़त है ना, खतूत का तीसरा जो हिस्सा था वो अल्हम्दुलिल्लाह क्या हो गया, मुकम्मल हुआ। ठीक है, अब इंशाल्लाह इसके बारे में और आगे देखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।